آئیے نثر کی دنیا میں اس شخصیت سے ہم کلام ہونے جا رہے ہیں جس نے دربار رسالت معاف کے دسترخوان سے جو لقمے میں حاصل کیے، آج میری اور آپ کی دعا کے علاوہ کہ پروردگار عالم ان کا سایہ تابع ہمارے سروں پر قائم رہے۔ اس قطعے کے ساتھ جناب کو دعوت کلام پیش کروں گا کہ صف محشر میں آپ سے اجالا ہوگا۔ پیغمبر کی ذات پر میں بات کرنے لگا، ان کی شان پر آگے بات ہو چکی ہے۔ قرآن کے بعد ان کی تعریف پر کوئی کچھ نہیں لکھ سکتا، لیکن ہم گناہگاروں کو جو مقام میں جس مقام سے نوازا گیا ہے، ہم ان کی امت میں سے ہیں، ان کی امت کا امتی ہونے کا حق ادا کرنا چاہیے، کیونکہ یہ سلسلہ یہ محبت اس دنیا میں بھی کام آئے گی اور اس دنیا میں بھی کام آئے گی۔ جس دنیا میں اور آپ خاموشی کے عالم میں کھڑے ہوں گے، اور میں اور آپ کی خاموشی کے عالم میں، انبیاء بھی ان کی عزت کے لیے کھڑے ہوں گے، کہ صف محشر میں آپ سے اجالا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ صف محشر میں آپ سے اجالا ہوگا، ہم گناہگاروں کے پاس بس تیرا حوالہ ہوگا۔ صف محشر میں آپ سے اجالا ہوگا، ہم گناہگاروں کے پاس بس تیرا حوالہ ہوگا۔ اور اٹھیں گے جب انبیاء تیری عزت کے لیے، میں اور آپ نہیں، اٹھیں گے جب انبیاء تیری عزت کے لیے، سلام پڑھنے والا خود رب تعالیٰ ہوگا۔ آئیے اسی ایوان کی خوبصورت شخصیت میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اب بھی کہتا ہوں، علماء کو ساتھ ملا کر کہ پروردگار عالمین کا سایہ تابع ہمارے سروں پر قائم رکھے۔ حضرت علامہ فرخ اجاز دہلوی صاحب آپ سے محبت کرے انداز میں آپ گفتگو فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ سبحان اللہ۔ الحمد لولیہ والصلاۃ والسلام علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتعدبین بآدابہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علی حبیبہ محمد المصطفیٰ وعلی آلہ وصحبہ المجتبی۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ سبحان جل جلالہ فی کتابہ المبین، ان تنصروا اللہ ینصرکم۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم الامین۔ درود و سلام پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی مبارک وسلم علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا امام الانبیاء والمرسلین، علیک وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المرسلین۔ جل مجدہ کی حمد و ثنا، اس کی عظمت و شان کبریائی کے لائق، بے حد و بے انتہا احترام ادب کے ساتھ درود و سلام حضور رحمت عالم سرور عالم امام الانبیاء وجہ تخلیق کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی عظمت و شان کے لائق اللہ پروردگار ہم سب کی طرف سے حاضری قبول فرمائے۔ محفل میں تشریف فرما حضرات، علماء ذی کرام ذی احتشام، خصوصاً جناب محترم مولانا نواز احمد صاحب چشتی، دیگر مقتدر حضرات علماء، ثنا خانان، انتہائی عزت تکریم کے لائق تشریف فرما بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، پروردگار جل جلالہ ہم سب کو مل بیٹھنا قبول فرمائے گا۔
بانیان محفل نے جتنی کاوش کی ہے اللہ پروردگار اپنی شان و عظمت کے لائق انہیں جزائے خیر نصیب فرمائے، قبولیت کی دولت سے سرفراز فرمائے۔ سرکار مولا مرزا علی شیر خدا فرمایا کرتے تھے عمل کی کثرت نہیں، عمل کی قبولیت پر دھیان رکھو۔ یہ میرا پہلا جملہ ہے، عمل کی کثرت نہیں، عمل کی قبولیت پر دھیان رکھو۔ اور اگلا جملہ کہہ دوں، آپ فرماتے تھے عمل قبول ہو جائے تو تھوڑا رہتا ہی نہیں ہے۔ محمد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، انا دار الحکمت و علی باب اللہ۔ دو طرح کی روایات ہیں، ایک صاحب سعودیہ سے تاجدہ سے واپس آئے تو کہنے لگے کہہ رہے یہ لوگوں نے حدیث بنا لی ہے، حدیث آئی کوئی نہیں۔ میں نے کہا میں نے 2 متن نکال دوں تجھے تو پھر میں نے کہا تم ساری زندگی سعودیہ وقت تھوڑا کم ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی حاضریاں قبول فرمائے، آپ کی شہادتیں بھی قبول فرمائے۔ میں نے کہا آپ کمائی کرتے رہے ہیں، ہم آقا علیہ السلام کی رضا کے طالب رہے ہیں، اور ابھی تک بھی یہی طلب ہے کہ سونا راضی ہو جائے۔ سیدی شیخ عبدالعزیز دباغ علیہ رحمہ کیا فرماتے ہیں، بزرگوں نے لکھا ہے، حضرات اولیاء نے، کہ بر اعظم افریقہ کے غوث اعظم گزرے ہیں۔ ظاہراً آپ ناظرہ قرآن بھی نہیں پڑھے ہوئے تھے، لیکن پروردگار نے اتنا نوازا ہوا تھا کہ اگر کوئی بندہ قرآن شریف اور حدیث مکس کر کے پڑھتا نا، ظاہراً خود ناظرہ بھی نہیں پڑھے تھے، لیکن اگر قرآن اور حدیث کو مکس کر کے پڑھتا تو آپ علیحدہ کر کے بتا دیتے تھے یہ وہی جلی ہے، یہ وہی خفی ہے۔ فرماتے تھے یہ قرآن ہے اور یہ حدیث ہے۔ کسی نے پوچھا آپ تو ناظرہ بھی نہیں جانتے، آپ کو کیسے پتہ ہے؟ وہ فرماتے ہیں، میں اب ان کی معنویت پہ بات کہنے لگا ہوں، آپ فرماتے پڑھنے والے کو پتہ لگے یا نہ لگے، جب پڑھنے والا قرآن پڑھتا ہے منہ سے جلالی نور نکلتا ہے، مجھے پتہ چل جاتا ہے بھئی یہ جلی ہے، اور جب وہ میرے مصطفیٰ کا ارشاد گرامی پڑھتا ہے تو ایک جمالی سا نور نکلتا ہے، مجھے پتہ چل جاتا ہے یہ حدیث رسول پڑھ رہا ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے، یہ میں اپنے جملے کی تائید کے لیے کہنے لگا ہوں کہ سرکار کی خوشنودی کے طلبگار ہیں، پروردگار کی رضا کے طلبگار ہیں۔ آج بھی میں جب پڑھا کے نکلا ادارے سے تو میں نے کہا بچیوں، دوستوں، بھائیوں، طلب یہ ہے کہ روئے زمین پر جب بھی چل رہے ہیں، چلتے ہوں، بیٹھے ہوں، سوئے ہوں، پڑھ رہے ہوں، پڑھا رہے ہوں، یہ طلب ہے کہ کوئی لمحہ زندگی میں ایسا نہ ہو کہ رب ناراضگی کا اظہار کرے۔ مومن کی توجہ ساری اس پر ہونی چاہیے۔ زندگی کو اپنی طرف سے اتنا محتاط رکھنا چاہیے، اپنی طرف سے بحیثیت انسان کہ کوئی لمحہ ایسا نہ ہو، کوئی قول میرے منہ سے ادائیگی ایسی نہ ہو جائے، میرے کردار سے کوئی ایسی کمی نہ واقع ہو جائے کہ پالنے والا ہی ناراض ہو جائے۔ ہمارے پاس بچا ہی کیا ہے پھر؟ ہم دھیان نہ کریں، ہم منہ سے کیا کہہ رہے ہیں، ہم دھیان نہ کریں، ہمارا کردار کیا ہے، ہمارے افکار کیا ہیں۔ میں کہتا ہوتا ہوں اگر مرتے وقت اللہ راضی ہے تو پھر مرنے سے کیا ڈرنا ہے؟ جب مرنے لگے ہیں اور یہ پتہ لگ جائے کہ اللہ راضی ہے پھر مرنے سے کیا ڈرنا ہے؟ اور جس کو پتہ لگ جائے کہ مرتے وقت اللہ اس کا ناراض ہے تو وہ تو مر ہی گیا ہے، اڑ کے نہیں بچت رہی، کون سی بچت رہے گی؟ اس لیے بڑے وسیع الذات ہیں مولانا نواز صاحب، اللہ آپ کے وقار میں اضافہ فرمائے۔ جب ملاقات ہوئی ہے وسط ظرفی سے ملے ہیں، اللہ ان کے وقار میں اضافہ فرمائے، کرم مہربانی، اللہ اکبر۔ تو ہم نے زندہ رہنا ہے، کوئی پوزیشن بنا دی ہے زندہ رہنے کے لیے، کردار بتائے یار مسلمان جی رہا ہے، کردار ہمارا بتائے۔ تو کچھ باتیں عرض کروں گا جو آیت پڑھی ہے۔ آپ حضور غوث آپ فرماتے تھے نا، سید شیخ عبدالعزیز دباغ فرماتے تھے مرشد کی ڈیوٹی ہے، ان کو مرشد کو نہ لفظ سواتا تھے، ان تربیاں دیا کھیڑا ہو گیا
لا 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 میں ایک جملہ میں کہنے لگا ہوں، صوفیاء کرام فرماتے ہیں جس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو روحانیت کا، بیعت جس سے ہو جائے، تمہاری بیعت روحانیت جس کو کہتے ہیں ہو جائے، جس سے شیخ کے سامنے تیری حیثیت پھر یہ رہنی چاہیے جیسے مردے کی حیثیت غاسل کے سامنے تیری اپنی حرکات و سکنات کو شیخ کی مرضی پر چلتا ہوں۔ میں وہاں اس سے یہ نتیجہ نکالا کہ پھر شیخ کا کتنا کامل ہونا ضروری ہے، پھر شیخ کا فنا فی الرسول ہونا ضروری ہے کہ جس نے اپنا آپ اس کے سامنے ایسے رکھ دیا ہے، مردے دی اپنی گڑی حرکت ہوتی ہے اور غسل دینے نا جدھر پاسے پلٹا سی ادھر ہی پڑھ سی ہو، اور اپنے بے باسا دے سامنے شیخ کے سامنے مرید کی جب یہ حیثیت بننی چاہیے کہ اس کی مرضی پر چلے جدھر وہ جیسے چلائے، پھر شیخ اتنا کامل ہونا چاہیے کہ اس کی ایک ادا بھی رسول سے ہٹ کے نہیں ہونی چاہیے، رسول کی مرضی کے مطابق ہونی چاہیے، اتنا دانا بھی ہونا چاہیے۔ مولانا میں چلتے ہوئے یہ کہنے لگا میں نے کہا جو لوگ صاحبان تبلیغ ہیں، جو لوگ صاحبان واعظ ہیں، جن کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے دین پہنچائیں لوگوں کو، اس کو اپنے نبی کی سیرت حفظ ہونی چاہیے۔ جس نبی کا دین بتانے چلا ہے اس نبی کا اس کو نہیں پتا، میرے نبی کا سونا کیسے، جاگنا کیسے، اٹھنا کیسے، پڑھنا کیسے، پڑھانا کیسے، تبلیغ کیسے کرنی، لوگوں کو چلانا کیسے، بیع و شرع کیسے، ازدواجی زندگی کیسی، بچوں کی زندگی کیسی، ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، تو مبلغ کے لیے تو بطریق اولا فرض ہے کہ تو نے لوگوں تک دین پہنچانا ہے، تجھے پتہ چلنا چاہیے کہ میرے نبی نے زندگی کیسے گزاری ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ فرماتے تھے مرشد کی ڈیوٹی یہ ہے کہ ریاضت کرا کے نا، اسی ہوں تو سسٹم چینج کر دیتے نا، ویسے میں تھوڑا عرض کر دے رہا ہوں، ولایت بڑا سپیشل سبجیکٹ ہے یہ، روحانیت اور یہی سب کچھ ہے، یہ بھی آپ سے عرض کرتا ہوں۔ انسان روح اور جسم دو چیزوں کا کمبینیشن ہے، مرکب ہے، جسم اتاڑ یہ دے اندر روح جڑی چلتی بھی، اور یہ فیصلہ ہے کہ اس جسم سے جب تھوڑا سا روح کا انقطاع ہوتا ہے تو کہتے ہیں اس کو قبرستان نہ کھاؤ، روح کو نہیں مرتی، جسم سے تھوڑا سا تعلق رہتا ہے۔ حدیثیں اٹھائیں دیکھیں آپ کو پتہ چلے، کبھی یہ بھی تو طلب ہونی چاہیے کہ کیا ہے مرنے کے بعد، کیا ہے روح نہیں مرتی۔ میں کہتا تھا مولانا قل الروح کو من امر ربی، روح امر ربی ہے تو امر ربی کیسے مرتا ہے، اور وہی تو اصل ہے، اسی کو تو تقویت دینی ہے، کبھی ریاستوں سے ہوتی ہے، کبھی مجاہدوں سے ہوتی ہے۔ سب سے بڑی بات جو اس کے لیے یہ ہے وہ دنیا کو 3 طلاقیں دے کے رام کرنی پڑتی ہے، جڑا کام اوکھا ہے، ڈاٹا اوکھا، بہت ہی مشکل ہے۔ جینا تو ہے، زندہ تو رہنا ہے، کھانا کھانا ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، گھر ہے، بس میں ضرورت سواری ہے، لیکن انہاں جو کوئی شاید دل جوار کی تو پھر مالک ہے۔ ضرور سے پاک فرمایا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا کرتے تھے آپ فرماتے تھے اس جسم کو بچوں کی معاش میں مصروف رکھ کے دل کو رب کے لیے خالی رکھ۔ مرشد کا کام میں پھر آج یہی کہہ رہی تھی پروردگار ساڈا کم ہے زبان لانی تو کوئی کلمات ادا کرنے، وہ دے وچ کرنٹ پانا ہے تیرا فیل ہے، بندیاں تک پہنچ جائے، بندیاں دے دل لگ جائے، یہ ساری ڈیوٹی نہیں۔ ساری ڈیوٹی ہے کہ پوری ذمہ داری نال دین دی گل کری ہے تو کریے او دی رضا واسطے، او دی بناوٹ نہیں ہونی چاہیے، او دی خوشنودی پاؤن واسطے کر لگی ہے۔ آپ بات ہے یہ سبجیکٹ سمجھنا چاہیے، ایک کوئی بھائی جی کوٹھیاں بنگلے
بنانے دا سبجیکٹ نہیں پیری بری تھی یا انگلینڈ ٹور جانے دا سبب نہیں حضور اعلیٰ گولوی پیر میلی شاہ صاحب کے رحمہ اللہ تعالی حسرت ہی رہی ان کا تے جو سودا اسی دینا چاہنے سو کوئی لینا آیا ہی نہیں لوگ ساڑھے کو کوٹیاں ہی لینا آتے رہے ساڑھے کو دنیا ہی لینا آتے رہے دعا کرو حضور بچے باہر ہو گیا جو اسی دینا چاہنے سو لینے آئے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری بندہ کوئی چڑھ جائے نا پتہ چل جائے معرفت سے اللہ نے نوازا ہے خدا واسطہ ہے تو دنیا نہ بن گیا ہے دنیا تو رحمت عالم علیہ السلام نے فرمایا بچہ اماں دے پیٹ جو تھا جسے 120 دنوں دا ہوتا تو پروردگار لکھ دینا ہے انہوں اسا دنیا کی نہیں دینی اٹال لے جی یہ اٹال لے جی فیصلہ ہے اور عقیدے کا مسئلہ یہ ہے کہ ایک بدن سے جنم لینے والے دو بھائی اس کے رزق سے ایک ذرہ بھی ٹرانسفر ہو کے ادھر نہیں جا سکتا جنا جیسے اس نے لکھا اس طرح ہی ہونا ایسی اس خاطر آپ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے امت کی رہنمائی میں پیار کرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے میرے امتی دنیا واسطے اتنی دوڑ نہ لا دوڑ پروردگار نے مغفرت واسطے لا حکم یقین ڈیوٹی کرنی ہے بھائی دکان کھولنی ہے مزدوری کرنی ہے دیہڑی لگانی ہے جو ورکنگ کرنی ہے وہ کرنی ہے وہ کرنے والا اگر حالات جو ہی میں ہے تو وہ مجاہد فی سبیل اللہ ہے وہ تو کام کرنے ہیں لیکن یہ نظریے میں کبھی کبھی دھیان کریں میں کچھ باتیں ایسے کرتی ہیں آپ سے کوشش کرنا ہے وقت سے پہلے کوشش کروں میں کلوز کروں کوئی ڈیوٹی جیسی ہے مولانا انہوں نے بڑے رکھے میں نے کہا مولانا نواز صاحب بھی ہیں سبحان صاحب بھی ہیں تو کافی ہیں انہوں نے کہا نہیں تو ہی آ یار کوئی ڈیوٹی ہوتی ہیں آپ کے ہم سے زیادہ مصروفیت ہوگی میرے دل میں بیزابی کا پہلا حصہ بھی لگا ہوا ہے شرح قائد نصوی ہے شرح تذیب ہے کچھ پڑھی ہے کچھ گاڑی میں پڑھی ہے تو میں اس لیے میں نے کہا پھر میری حاضری اگر ہے تو اللہ قبول فرما لے چلے آپ کی چاہتا میں آ جاتا ہوں اب میرے دل میں یہ ہے کہ میں پروردگار ہوں آ ہی گیا کوئی مہربانی کرے کہ وہ اثر پیدا کر دیں اللہ اکبر کبیرہ تو یہ روحانیت کا جو سبجیکٹ ہے حقیقت میں پتہ کیا ہوتا ہے جو شیخ ہوتا ہے اس نے اللہ اللہ کر کے اپنی روح کو تقدیت دی ہوتی ہے وہ پھر نہ تو جو مرید اس راہ پہ مرید کہتے ہیں اس قادری ہے کہ چاہت رکھنے والا مرید لفظ ہوتا ہے نا مرید کے شیطان نہیں صفت ہے مرید سرکشیاں ہوتے ہیں مرید میاں پر پیش ہوتے چاہت رکھنے والا مرید کے اندر بھی سچائی ہونی چاہیے شیخ کے اندر بھی کچھ ہونا چاہیے سودا مل جاتا ہے اب یہ بھی اللہ نہ کرے نیت یہ ہونی چاہیے دونوں کی بیعت کرنے کا مقصد کیا ہے کہ میں بحثیت انسان کمزور روحانیت میں شیطان میرے ساتھ لگے ہوئے ہیں ہر ویلے بھائی جی تیار کرو یہ ڈیوٹی پتہ ہے کیا مومن کی گرانا توبہ 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 اگر کوئی فیلنگ کرے محسوس کرے ساڑھے نال لگے رہے ڈیوٹی ہک ہے اس کی گرانا بس اس کی زیادہ ہے حق اٹھانا اس کی دین کو دور کرنا ڈیوٹی ہک ہے اس دی اتنے نال شیاطین لگے شیخ تگڑایا بیعت کی تھی پروردگار تیری راہ پر چلنا چاہنا کوئی سبب بھی چاہیے نا جہاں نال چلائے شیخ بندہ نظر رکھتا پھر سمجھ لگا ہے شیخ کتنا کامل ہونا چاہیے نا دنیا دار نہیں ہونا چاہیے نہیں تو گزارا ہی ہے اس خاطر مولانا کبھی کہا جاتا ہے ایک اوڑا مولوی بھی ہے ایک اوڑا فقیر بھی ہے اللہ اکبر آپ فرمایا کرتے تھے بالکل میں میری طرف دھیان رکھے آنے والے جناب آپ فرماتے تھے حضور سیدی شاہ العزیز دباغ فرماتے تھے مرشد کی ڈیوٹی ہے کہ ریاضت کرا کرا کے بندے کو آقا حضور کی بارگاہ میں پہنچا دے بس پہنچ گیا سرکار کے بارگاہ میں تو پھر گمراہی کے چانس ختم ہو گیا اللہ اکبر کبیرہ میں واپس آ رہا ہوں تو اصل یہ جملے اس سے میں نے کہے کہ طلب یہ ہماری رہنی چاہیے سب سے بڑی طلب کہ میرا خالق کبھی مجھ پر ناراض نہ ہو جائے اس کی ہمیں پرواہ ہونی چاہیے اگر ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے تو پھر ہمارا ایمان کس درجے کا ہے ہمیں یہ ہی نہیں پرواہ رہی کہ جس کے حکم سے میں چل رہا ہوں زندہ ہوں پڑھ رہا ہوں لہذا اس کی ناراضگی اور رضا کی مجھے کوئی پرواہ نہیں رہی ہے تو پھر میں کیا رہ گیا ہوں اللہ اکبر کبیرہ
اللہ اکبر. تو سرکار مرزا فرماتے اس جملے سے یہ باتیں آگے چلتی آئی ہیں. آپ فرماتے تھے عمل کی کثرت نہیں عمل کی قبولیت پر دیوار ڈالے. تو 1000 نفل پڑھے اور دگڑ 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 پڑھے کوئی توجہ نہیں کچھ بھی نہیں. تو 2 پڑھ لے اپنی طرف سے صحیح پڑھ اور دھیان کر کے رب راضی ہو جائے. سبحان اللہ. اگر وہ قبول کر لے. آپ نے کاشی کی ہے بہت ساری. یہی آرزو ہے کہ اللہ قبول کرے اور کرے گا انشاءاللہ. اس نے کہا ہے بندہ ساڑھے 12 جی گمان کرتا سی میں پیش آ. اس لیے میں کبھی کبھی کہتا ہوں بانیان محفل کو محفل ہو جانے کے بعد بھی کبھی تنہائی میں چلے جایا کرو بند کمرے میں عرض کیا کرو مولا بند نہ کری منظور کر مہربانی کری منظور کری. آپ فرماتے تھے عمل کی قلت کثرت نہیں قبولیت منظوری. آپ فرماتے اگر ہو جائے تو پھر تھوڑا گنا رہ گیا. رب اگر بندے کی کوئی چیز منظور کر لے تو پھر تھوڑا گنا رہ گیا. اس لیے کہ حدیث رسول ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر بندہ خلوص نیت سے خلوص قلب سے اللہ کی رضا پانے کے لیے حلال مال سے ایک کھجور ہی دے دے بس. کوڑن سے کے پیسے لگے ایک کھجور ہی صرف دے دے. اللہ کو اتنی چاہت سے پیار سے دیا اس نے. اللہ تعالیٰ اگر اس سے راضی ہو جائے تو اس کھجور کو پالنا شروع کر دیتا ہے. اے بھائی اللہ کہ وہ قدم بنیا انہوں گڑی بتا دیا کھجورا دیا اور تیرے مال دی ایک دی دیا تو صرف صحیح حدیث ہے. میرے آقا فرماتے اللہ پالتا ہے پال کے نا. اب یہ مال بھی پالنا ہے. کل قیامت کے دن جب میزان عدل میں تیری کھجور ہوگی رکھی جائے گی. آقا فرماتے وہ کھجور نہیں رہی اب پورا پہاڑ بن گئی ہے. یار بندیو دوستو پراؤ ایک کھجور مولانا اگر تھانا ہے تو باقی منظرہ اللہ اکبر. بزرگوں بھائیو میں جو بات کہنے کے لیے وہ آیت پڑھی تھی اللہ کریم میں وہ میرے اللہ وہ میں کہہ سکوں. پروردگار نے فرمایا ان تنصر اللہ اگر تم مدد کرو اللہ کی تو ینصرکم وہ مدد کرے گا خود تمہاری. یہ کچھ گزارش کرنی بس میں اگر اللہ کرے 5-7 منٹوں میں کہہ دوں. ان تنصر اللہ یہ انہیں لفظ قرآن دی وہی یہ جدی ہے. اگر مدد کرو تم اللہ کی کون مدد کرے یہاں کہ دی مجال ہے. اور یہاں بھی اس میں جلالت ذکر ہے کوئی صفت نہیں ذکر ہے. ذات باری تعالیٰ ذات باری تعالیٰ لفظ اللہ کی ذات کا دال ہے. قدیم بھی ذات پروردگار ایک ذات پروردگار دی. یہ دیکھو ٹرانسلیشن ہے اللہ ان تنصر اللہ اگر تم مدد کرو اس ذات کی جس کا تعارف تمہیں لفظ اللہ سے ہے جس کو تم اللہ کہتے ہو. پروردگار تیری کیڑی مدد کر سکتا کسے دی کیا مجال ہے. اے چھوٹا ایدی اوقات کے انسان فرمایا میرے دین دی مدد کر. آئے پالے لیا میں کہت کر لگا پالے لیا دین دی مدد کرانی سیاد ان آگ سٹیار ان تنصرو دین اللہ. اے آگ سٹیار اے کیوں نہیں آخیا جواب روحانیت نے جانے سے اے ہوتا جس میرے دین دی مدد کی تھی اس رب دی کی تھی. پھر کیا سی پر میں تو کی تھی جان کر ہے جی تو کی تھی بحثیت انسان ینصرکم او تیری مدد کر سی بحثیت رحمان. جسے نہ اس کا دیتی پھر تن کو ڈاٹ ہو کر سی ینصرکم تنصر اللہ تسی رال کے جماعت جمع دسی گا تسی رال کے جو کچھ کر سکتے ہو کرو میں کلا تو نہیں کر سکوں. ینصرکم ایدہ معنی بتا گیا سونے دے دین دے متوالے پڑ جاؤ. اللہ دی عزت و جلال دی قسم ہے اسلام کے بغیر کچھ بھی نہیں. برائے نام نہیں اس کے اندر اتارو ذائقہ چکھو اس کا. کہ میں کہا بس قصد کیتا ہی کچھ نہیں مولانا میں اپنے اندر بیٹا اسی کیا کیتا یار. میں اسے تک نا پرورت پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانسران جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ یہ منہ بانا بڑی سوکھی ہے میں نکال پڑھ رہا ہوں.
آقا حضور علیہ السلام اسلام واسطے مال منگیا 2 میری کئی باری یہ موقع آیا جناب سیدنا صدیق اکبر 2 میری پورا گھر خالی کر تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ کرنی مشکل ہے سی جیب وچ جڑے ہوندے اودے بارے وچ سارا ہی سوچدے ہیں کہنے چڑی ہے کتنے دئی ہے کتنے نہ دئی ہے لیکن یقین کر لو ایک بار یقین کر لو نا پروردگار فرماندا سی کسے دا قرضہ رکھ دے اسی کسے دا رکھ دے اللہ اکبر 2 میری یار پورا گھر خالی کر دیتا یار پورا گھر مار لکھتا سب حضور سرکار دا مہاجر صحابی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی میں کب گیا ہی پر یقین کرو جی سرکار تسی ویکھو اسلام چاہو حضرت ابن جسکرانی دی کتاب چاہو علامہ ابن سیر دی چاہو اس سے آبادی سیرت دی کتاب ہوئی علی صحابہ اس لغابہ تو ان پتہ لگا اسلام سر تک پہنچا کی میں اسی کے کیتا پتہ لگا سر تک آیا کی میں انہاں اللہ سے آبی سرکار دا سارے برچہ سی بات حضرت مصعب بن عمیر سرکار تو مکہ تو آیا مکہ رہ دیو مولانا اس ویلے 400 درہم نے کپڑے لا اللہ سے آبی موجودہ ویری اللہ بھائی لکھ روپیہ بڑھتا موجودہ تو جس گھری جناب کر تو خوشبوات ہلے مکہ چھڑا ہے کار چھڑا ہے روپیے چھڑا ہے سب کچھ کہتے خاطر یار پیچھے اسلام دی خاطر پاکا جی جس طرح او دس لتے حضور کم دے یقین کرو صلح او دس لتے حضرت مصعب بن عمیر اینا اللہ سے ابھی یار اتنا اللہ سے ابھی صلح او دس لتے گلن پانچ کی کمیز کو نکھال تیمت بند کے رکھا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت تاجدار ختم زندہ باد میں عرض کروں اللہ اکبر تو پھر سر کفن دے لگے تو کفن جو کافی کولی کپڑا سوائے انہوں نے اتنے بدلے کپڑے چلے آقا حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا گیا حضرت مصعب میرے کریم آقا کی آنکھیں بھی نم ہو گئی میرا اتنا تگڑا صحابی اتنا مالدار صحابی اوف نہیں کی تھی پھر یہ کہ میری اوف نہیں کی تھی یا رسول اللہ سے آیا نہیں میں جناب سے نزدیک اکبر رضی اللہ عنہ کیا کچھ لٹایا میں پڑھتا سا میں ایک دن بگلے کہ ساری زندگی مولانا سی کے 10 روپیے بھی دینا تانے کے لیکن نہ کہ میں ایسا تھا دیوان کرے کہ میں چملہ آکھڑا ہے مار بدلے جوانی چی سب کچھ دے کے یار پر تن بھی باہر دیتا تو ایک باری بھی نظر اوپر کر کے نہیں آج کی یا سب کو میں کیا کچھ کیتا ہوئے تسنا دے دیتے کچھ بھی نہیں کیتا سیدہ زینب پادرہ سارا کار چلا گیا مولا مرتضیٰ دا سارا کار گیا سیدہ زارہ پادرہ سارا کار چلا گیا ننے علی اسکر بھی چلے گئے سب کچھ گئے کہتی خاطر اسلام دی خاطر اصل نے کیتا اسلام دی بس میں یاد کر رہا اصل نے کیتا میں اپنی آپ اور پائی جی اسی انہیں چھوٹے ہیں بس آخری یہ میرا جملہ ہے اسی اتنے چھوٹے ہیں میرے جملے کی یاد نہیں سمجھ لو میں خدا واسطے اسی انہیں بارے ہیں کہ جڑا اسلام نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حاضری مولانا بڑے علی صاحب مرحبا میں مولانا سبحان صاحب نے اکٹھے یاد کیتا میرے 17 جی 18 جی 17 تشریف رکھنا ماں کتنی باری نہ انہیں بیعت کی تھی اسی نماز کدے آپ نہیں پڑھ دینا تو میں نے آکھا یہ رہا کہ وہ نماز پڑھا دینا کہ نماز تو ہی پڑھا ساڑھے بلد کئی شہ نہیں اس نے ظانی اعلیٰ نعمت اکنا توجہ فرما آخری جملے بس وہ سمجھے آخری جس اسلام کی بیٹھ میں تھوڑے جے نقشہ سن سمجھ کی تھا تھوڑا جے صرف جس اسلام میں واسطے اتنیاں قربانیاں ہوئی ہیں اسی اس اسلام اپنا بھی نہ سکیے یار اسی کہہ دیتا اسلام اسی روپیے لائے ہوتے اسی جانا دیتیا اسی بچے دیتے انہیں بچے بھی دیتے ہیں جانا بھی دیتی ہیں کار بھی لٹائے مال بھی لٹائے او اسلام اتنی مشکلات سارے تک پہنچے
اسا اس اسلام کی اپنا بھی نہ سکا, اسا دینی تعلیم کی ترجیح بھی نہ دے سکا, اسا بچے کی صحیح قرآن میں تھوڑے کو کہتے پوچھا نا, تھوڑے کو میں پوچھا تھوڑے نزدیک دسو جی قرآن تو بہتر کوئی تعلیم ہے, تسی سارے اکسو کوئی نہیں, ایسا نہیں ہو سارے سچی کوئی بھی نہیں, جب کوئی آخیا تھی تو کافر بھی ہو سی, قرآن کو بہتر کی تعلیم ہے. پھر اسا کی سوچنا چاہیے نا بحثیت مسلمان اسا قرآن واسطے کرنے گے, ساڑھے بچیاں ناظرہ قرآن سے نہیں آنا, ساڑھے بچیاں 2-4-6 سورتاں نہیں یاد آندی ہیں, جبکہ ساڑھے مولانا خادم صاحب نظوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں جملہ یاد آیا, انہوں نے کہا پوترا ہے اے بی سی اگر روٹی دے سکتی تو دانا بھیا تو وہ بھی دے سکتی, اگر وہ دے سکتی تو اے بھی دے سکتا, اور ایک بندہ بھی کٹ کے دیو یار, میرے اطلاع سے مولانا کئی امام ایسے جنہیں تنخواہ 6,000 کیا دے, کئی امام ایسے جنہیں 6,000 5,000 7,000, اور کسی مولوی دسو کو ترنا ماریا ہوئے تنخواہ واسطے, ساڑھے وزیفہ کٹن ساڑھی تنخواہ کٹ ہے, اور تھوڑے جس نے تو پرسو اکثر یہ شکر ہے پروردگار. تعلیم دین کو ترجیح دیں, اپنے امامہ نے مگر ہو جائے, میری ریکویسٹ ہے اپنے امام نے مگر ہو جاؤ, آنکھوں کی سکھاؤ سن کہ نماز سن سکھاؤ قرآن شریف کے ہے. آپ رضا علیہ رحمہ کے فرماتے ہیں جس امام کو تجوید نہیں آتی اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, جس امام کو انہیں فرمایا مسلمان نہیں بھی اپنی تب تک درست ہے جب تک سکھ رہا, مسلمان نہیں بھی تب تک درست ہے جب تک آپ سکھ رہا, کیوں اس کی کیا پتا قاف نہ کیا مانا نقطہ نہ لینا پیڑا, تو قاف کا شرح نہ کیا مانا, قاف نقطہ نہ مطلب بڑا قلب دل, تو قاف کا شرح نہ مطلب بڑا قلب کتا, تو قرآن شریف ہے تو اگر قلب کی قلب آکسو دل کی کتا میں بنا سو تو نماز ہوں دی. میں کہ ساتھ ہی مثال آپ کی کریں, آپ فرماتے فرض عین ہے تجوید پڑھنی آ رہا پڑھنی, امام بغیر تجوید پڑھا نہیں سکتا. اے بی سی ڈی ای ایف جی ایچ مولانا پروفیسر فدا صاحب کہ ظاہر یہ گانے پروننسیشن اس نہ درست نہیں, ایدر طرف یہ دائگی نہیں تھا, یہ انگریزی نہ آپ صاحب یہ صاحب غلط ہو گیا جی, یہ بات غلط ہو گیا, یہ پورا جملہ غلط ہو گا نہیں, اے انگریزی کی اتنی ویلیو ہے تو محمد رسول اللہ کے قرآن کی کیوں نہیں ہے, میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں اس کی کیوں نہیں ہے. اے بی سی ساتھ تک تو بڑی چنگی آواز بڑا چنگے ہیں, ساڑھے نبی تے پاک پروردگار دا قرآن عربی لے گیا. میں عرض کرنا چاہتا ہوں تھوڑا جے مول چینج کرنی پیسی, اتنی کچھ کر لو, اتنی کچھ کر لو, اگر دینی تعلیم کو ترجیح نہیں ہے تنصر اللہ نے تعاقیاز کرتا پیا, اگر دینی تعلیم کو ترجیح نہیں دے سکتے تو دل میں مساوی تو کر لو, ترجیح نہیں دے سکتے دل میں مساوی تو کر لو. جتنا تردد تکلف پیسے خرچے دنیاوی تعلیم کے لیے کرتے ہو اتنے دین کے لیے کر لو تو مبارک ہے, مبارک ہے. وردیاں ڈسپلنر ایڈمیشن منتھلی نخرے ہے نا دور ہے نا, تو دوجہ پاس ہے سادہ جائے حافظ مسجد بیٹھا تھا قرآن پڑھن مسجد آ جاؤ مفت ہر روز اعلان. میں کہ سب تک یاد کرائی, میں کہ یار میں سکولوں تلان کے دے سنیا بچے بھیج دیو یار ساڈے سلوک ہے اسی کر دیں گے پہ. ہاں اور بات لکھ لیں, اگر مصطفیٰ کریم کے دین کے ساتھ ہمارا سلوک یہ رہا تو پھر ابا جی نہیں پھر ہوئے پھر گزرے ہی ہو سر. تعلیم میرے جولے آئیے جی مرحبا. تاجدار ختم لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد.
بندے دا ذہن بنا دی یہ فیصلہ ہے تعلیم جہاں جی دلواسو او جے ذہن بڑھ سن او جے گئے بندے تیار ہو سن بندے تیار ہو سن اے ہو جا ماحول بن سی اے جے انقلاب آ سی تعلیم تہاڈی دین دی ہوگی ذہن تہاڈے بچیاں دے ستھرے ہو جا سن طیب ہو جا سن طاہر ہو جا سن پاک ہو جا سن بندے اے ہو جے کے تیار ہو سن اے ہو جا ماحول بن سی تے مصطفیٰ کریم دا انقلاب آ جا سن تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد سب نبیان من سب نبیان من سب نبیان من سب نبیان من سب نبیان ڈیوٹی کر لو یعنی جتنی ہو سکتی ہے دین دی ڈیوٹی جس نے کرو جتنی ہو سکتی کرو میں حضور سے جنازے دے گلدانہ مینار پاکستان ہوں ساڑھے گلانی سید دوست ڈاکٹر او میں ناظرین حضور انہوں نے ایک چھوٹے بھائی مولانا خالد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو براہ راست پڑھے میرے بڑے قریبی دوست ہیں میری گالی کہ میں ایک آدمی کو آزاد جا دوں گے میں بند نہ پیچھا تھا میں گل او کرنا جڑی میرے دل دی ہوگی میں خوف کسے دا کوئی میں دل دی گل زبان پہ کرنا میں نے آخر لگے میں حملہ تدفین تو بعد آیا کس کا کیا مشرب ہے کس کا کیا ہے کس کا کیا ہے کس کا کیا ہے میں جڑا کام کرنا اپنے رسول تے کرنا اپنے رب تے کرنا او میں نے آخر لگے شاہ صاحب میں نے انہوں نے جملہ ہی آخر لگا آپ نے چونکہ اس دا تعلق ہے میں پتا آپ فرمانے ہاں جی حافظ صاحب وہ ملک وال ہے ہاں جی حافظ صاحب اے ویکھیا ہے سجنا ڈیوٹیاں کیتیاں تے مالکا کے کر دیتا ہر پاسے بندہ ہی پتا ہے تو بھائی جی فیصلے نے سامنے کہ ڈیوٹی کرو ڈیوٹی لو کچھ کرو ڈیوٹی اول سب تو پہلے دین مصطفیٰ سیکھو پتہ ہونا چاہیے ہر پاسے تکفیر دے فتوے بھی فلانا بھی کافر فلانا بھی کافر فلانا بھی کافر مولانا ساڈے قائد کی کتاب کو نہیں لکھی معتزلہ تخلیق جنت دے منکر تخلیق نار دے منکر عذاب قبر دے منکر 14 صدیاں کسے مسلمان کسے عالم کسے فقیر نے کافر آ گیا جتھے لکھتے ہیں وہ کیا لکھتے ہیں فرقہ اسلام جا بجا گفتگو ہوئی تو چھوٹیاں گلاں پر فتوے بڑے نہیں اختلاف ہے رائے کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے کیا ہوتا ہے سیدنا ابو حنیفہ کے ساتھ اگر ان کے شدید اختلاف کر سکتے ہیں تو اختلاف میرے آقا فرماتے ہیں میری امت کا رحمت ہے لیکن اختلاف کو اختلاف سمجھنا چاہیے اختلاف کا کیا مطلب ہے قرآن مجید کی ایک آیت سے ایک معنی میں نے سمجھا ہے اور اسی آیت سے ایک اور معنی مولانا سبحان صاحب نے سمجھا یا مولانا نواز صاحب نے سمجھا ہے میں نے اپنی عقل استداد کے مطابق سمجھا اور حق جان کے اس کو اپنایا اور میرا نظریہ یہ ہونا چاہیے کہ عین ممکن ہے حق پر سبحان صاحب ہو یہ ہے اختلاف نہ کہ یہ جو کہ میں نے سمجھا ہے وہی ہے دوسرا کافر ہے کفر فلاں ہمیں خیال کرنا چاہیے مجمع الزوائد کی حدیث ہے میرے آقا فرماتے ہیں جس نے مسلم کو کافر کہا وہ کافر نہ ہوا تو اس کا کفر واپس اس پر لوٹ کے پڑے گا ملا کے چل رہا ہے ہم خادر صاحب کے مشن پر ان سے ساتھ نہیں میں تنہیاں بھی ہیں الحمدللہ کس طرح سے صرف رسول پاک علیہ السلام میں تو دل دی گا کیوں میں کیا بابے دا مشن سے لاسٹ دی کے اور اگلی گل سنو دلا چ بڑھن دا حکم نبی کی بھی کوئی نہیں حالانکہ نبی پر وہی آتی ہے نبی سب کچھ اشکار ہوتا ہے نبی پر لیکن پاک نبی علیہ السلام نے ڈسپلن دین کا ظاہر پر رکھا ہے اسلام کے سارے قوانین ظاہر پر دل تو واقف صرف پروردگار ہے یا اس کی اطلاع سے اس کے نبی ہو سکتے ہیں یا اس کی اطلاع سے ولی ہو سکتے ہیں تو باقی قانون اسلام دا کیا ظاہر پر ہے ظاہر بندے دا ویکھو کی نہیں ہے اسی انہاں دا ظاہر نعرہ مصطفیٰ ویکھیا دین اسلام دی سربلندی ویکھی اسی طریقے بڑے ہیں یا نہ رکنیت ہے یا نہیں اسی نال رہے ہیں
کسا نے کوئی میں اپنی تحقیق قبر جاتا میں کسا نے کوئی حق نہیں کیوں میں تو نہیں کہا دستا میں اس خاطری کہ سب دین سمجھ کے سب کچھ کیتا تو میں ووٹ میرے خیال جن کی لکھوا دیتی یا 2 بار دیتی کون کیا کر رہا ہے میں چپ کر کے اندر بڑھ گئے سیدی یا رسول اللہ اے میں انہاں کی ووٹ ساڑی رضا واسطے میں تو مشورہ دا آخری جملہ آخر لگا حضرت حسین پاک کا سر انور ساری اولاد سارا کو کا پتہ ہے کیوں گیا موجودہ ترجمہ یزید ووٹ منگدا سی آپ فرما دینا دینا اس نے بیعت ہوندی نا ہن ووٹاں پرچیاں نا آخ میں نہ دیتا ایک آدھو منگرے مولا مرتضی آیا خارجی ترین راوی وہ دی چکے لوگ آتے ہیں جناب آجی تبرانی بھی آگئی تبریت بھی آگئی جناب حسین نے کہا تھا میں نے لائے صرف بیعت کرا بھی کمینے آئے بیعت کرنی ہوتی تو وہاں ہی نہ کر رہے تھے انہوں نے کہا بیعت نہ کر دے ایسی فاسقاں دین دے باغیاں دین دے گنڈیاں حسین ابن علی ووٹ نہیں دے سکتا میں کرے گرانا کیے دیتا ہے دیتا کہ انہیں دسو گلی پکی ہونے نہ کسی جے اسلام نہ سمجھتا کچیاں گلیاں کچی مسجد نبوی چلے مشن سیدھا کریے نا سونے ندین پر آ گیا تو سارا کچھ صحیح ہو جاتی بس اللہ تو دے رسول واسطے جو بھی ہو سکتا ہے کرو تھوڑے اچھا دے ہوئے کچھ گلاں زیادہ ہو گیا کوئی ویلا زیادہ لگیا معاف کر دے گی کہ محمد سے وفات ہوئے تو ہم تیرے ہیں یہ جو چیز ہے کیا لہو قلم تیرے ہیں ہم آ رہی ہے